السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک طویل وقفے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ میری کوشش ہے انشاءاللہ اب کہ یہ رابطہ منقطع نہ ہو اور ہم دوبارہ سے رپورٹنگ شروع کریں، اور صرف کسی ایک کیس کو لے کر نہیں بلکہ مجموعی صورتحال نہ صرف کراچی کی بلکہ جو اہم خبریں ہم تک پہنچیں، جو اہم معاملات ہم تک پہنچیں، یا پھر اللہ رب العزت کے توسط سے، اس کی مہربانی سے ہم اس قابل ہوں کہ کسی کی مدد کر سکیں تو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کر سکیں ان تمام نیک کاموں کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ توفیق بھی دے، ہمت بھی دے۔ پہلے تو معذرت، اب میری ہینڈز فری پھر خراب ہو گئی ہے، بہت کوشش کی وہ چل جائے، وہ چل نہیں رہی ہے، تو یہ تھوڑا جنرل ساؤنڈ، آس پاس کا شور آپ لوگوں کو زیادہ سننے کو ملے گا، اس کو برداشت کر لیجئے گا۔ آج کچھ میں رپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا مقروض ہوں۔ آپ لوگوں کا شکریہ، میرے اس تمام وقت میں جس وقت میں حاضر نہیں ہو پا رہا تھا، آپ تمام لوگوں کی دعائیں مجھ تک پہنچتی رہیں، صبح، دوپہر، شام، رات آپ تمام لوگوں کے میسیجز مجھ تک پہنچتے رہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں ہر میسیج کا انڈیویجولی جواب نہیں دے پا رہا۔ اس دوران کوشش تھی کہ جن سے رابطہ کر سکوں، جنہیں جواب دے سکوں، انہیں دے دیا، لیکن آپ لوگوں نے خیریت دریافت کی، میرے لیے دعائیں کیں۔ میں اپنے آپ کو دنیا کے ان خوش نصیب لوگوں میں سمجھتا ہوں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے جن کے واسطے اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالی ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں، دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کریں۔ تو آج جیسا میں نے کہا کہ آج میں کچھ رپورٹ نہیں کروں گا، بس حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو انفارم کروں کہ اب گاہے بگاہے ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی، روز نہ بھی ہو سکے، لیکن یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو منقطع ہوا، جو ٹوٹ گیا، اس کو انشاءاللہ اب دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اور آج بس میں یہ پیغام دینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوا تھا۔ کچھ اس دوران اچھی خبریں مجھے سننے کو ملیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بہت ساری ڈیولپمنٹس، خاص طور پہ جو کراچی سے کم عمر بچی اغوا ہے، کڈنیپ ہے، اس کے کیس میں بے تحاشا خبریں جو ہیں وہ آئیں سامنے، اور بہت ساری حوصلہ افزا چیزیں اس میں سامنے آئیں۔ خاص طور پہ جو والدین کی بچی سے ملاقات ہوئی، بلکہ ملاقاتیں ہوئیں۔ میں چونکہ نہ فیملی سے رابطے میں ہوں اس وقت اس بچی کی، اور نہ بہت سارے دوستوں سے، شاہد بھائی سے بھی ایک آدھ دن پہلے بات ہوئی ہے مختصر سی، تو انہوں نے بتایا مجھے کچھ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بچی سے ملاقات کے لیے جو درخواست دے رکھی تھی اس کیس کے ملزم ظہیر نے، وہ بھی شاید واپس لے لی ہے، لیکن یہ ساری اطلاعات ہیں جو سوشل میڈیا یا پھر کچھ دوستوں نے مجھے بتائی ہیں، لیکن اچھی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کیس کو اللہ رب العزت کسی نہ کسی منطقی انجام تک جلد پہنچا دیں گے۔ بہت زیادہ اللہ کرے اب اس میں تاخیر نہ ہو، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ حق سچ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو سرخرو فرمائیں، اور اس مقدمے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ جلد از جلد اب سامنے آ جائے۔ لیکن کچھ سوالات ہیں، میں بہرحال اس پہ بعد میں بات کروں گا، کیونکہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں تاخیر وہ ہمیں سوال کرنا بھی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس کیس کو بے تحاشا رپورٹ کیا ہے۔ میں تو خیر کوئی حصہ نہیں ڈال سکا، لیکن جس طریقے سے اور دوستوں کی محنت ہے، صبح دوپہر شام وہ اس کیس کو فالو کرتے رہے ہیں، اس کیس کے لیے انہوں نے اپنا وقت، نیندیں سب انہوں نے خراب کی ہیں۔ میں خراب تو ورڈ یوز نہیں کرتا، لیکن انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ تو بہرحال ایک سوال میرے ذہن میں ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا جواب لیں، کہ میں نے دیکھا دو چار سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ بات سامنے آئی، بلکہ جو بچی کے والد ہیں انہوں نے بھی غالباً کسی انٹرویو میں یہ کہا کہ جی بہت خوشگوار ماحول میں ملاقات ہو گئی ہے بچی سے، اور بچی جو ہے وہ شاید اب والدین کے پاس جانا چاہتی ہے۔ یہ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک پراپر طریقہ ہے میرے خیال سے، میری ناقص رائے ہے، اور وہ یہ کہ اس میں
فوری طور پہ ایک اپلیکیشن کورٹ میں والدین کو شاید اب موو کرنی چاہیے کہ وہ فوری طور پہ بچی سے جو ہے وہ اب ان کو کورٹ میں پیش کروائیں، اور اگر وہ بچی ساتھ جانا چاہتی ہے تو پھر فردر ڈیلے غیر مناسب ہے، اور بچی اگر راضی ہے والدین کے ساتھ جانے کے لیے تو پھر یہ اپلیکیشن اب موو ہو جانی چاہیے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہ اپلیکیشن جو ہے یہ شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ بچی جس شیلٹر ہوم میں ہے وہاں سے تو وہ تو نہیں آئیں گے، وہ اس کیس میں باقاعدہ فریق نہیں بنیں گے جہاں تک میری اطلاعات ہیں، اور وہ اس طرح کی کوئی درخواست نہ کسی عدالت میں لگائیں گے اور نہ کسی اور پلیٹ فارم پہ وہ لوگ سامنے آئیں گے۔ تو اگر فیملی سامنے آ جائے اس درخواست کے ساتھ کہ جی بچی اب تیار ہے آنے کے لیے، تو پھر یہ یقینی طور پہ کیس بہت جلد نمٹ جائے گا، اور بہت سارے لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کی دعاؤں کا بھی کوئی ثمر شاید جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو بہرحال اس حوالے سے میں بات کروں گا اور بات کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک لائر ایڈ ہوئے ہیں ظہیر کی ٹیم میں، وہ فاروق صاحب ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، آج سے نہیں جانتا ہوں، 15-16 سال سے جانتا ہوں، اور کرمنل پروسیڈنگز کے وہ چیمپئن میں کہہ سکتا ہوں، وہ بہت اچھا لائر ہے، اور کرمنل پروسیڈنگز کے حوالے سے تو خاص طور پہ فاروق صاحب کا بے تحاشا کام ہے۔ گزشتہ روز میں نے انہیں فون کیا تھا اور ان سے مختصر بات بھی ہوئی تھی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اب میں ان سے وقت لے کر ذرا ان سے بھی ملاقات کروں، ان کا بھی ورژن لیں کہ جی اب آپ اس ٹیم میں شامل ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے۔ اوبویسلی آپ تو اپنے کلائنٹ کی طرف سے ہی بات کریں گے، یہ تو اوبویس ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی طرف سے بات کریں گے، لیکن اس کے باوجود میں ان کا پرسنل اوپینین بھی جاننا چاہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ ان سے بات چیت کر کے آپ لوگوں تک ان سے ہونے والی بات چیت کو بھی پہنچاؤں۔ اس کے علاوہ کراچی میں بہت کچھ ہو رہا ہے بچوں کے حوالے سے بے تحاشا۔ آج بھی ایک چھوٹی معصوم بچی کی ڈیڈ باڈی 2-3 روز سے لاپتہ تھی، وہ ملی ہے۔ آگے دیکھیے اس سٹوری میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ کراچی میں آنے والے بے تحاشا سیلاب متاثرین یہاں موجود ہیں، ان کے مسائل ہیں۔ پھر بعض پلیٹ فارمز پہ یہ کہا گیا کہ جو سیلاب متاثرین کراچی ہیں ان کی آڑ میں جرائم پیشہ افراد آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کا جن بے قابو ہے۔ تو اس پر بھی بات انشاءاللہ آئندہ دنوں میں کی جائے گی کہ واقعی ایسا ہے یا یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب متاثرین کے بچوں کو کراچی میں بے تحاشا نشانہ بنایا گیا۔ 2 واقعات کم از کم ایسے مجھے پتہ ہیں جس میں سیلاب متاثرین کے جو بچے ہیں ان کی جان گئی، اور ان کو مطلب ایک میں تو باقاعدہ زیادتی کی گئی اس بچے کے ساتھ اور پھر اس کو قتل کیا گیا، اور ایک کیس ایسا ہے جس میں باقاعدہ اس کو بچے کو شوٹ کر دیا گیا۔ تو ان کیسز پر بھی اللہ رب العزت نے چاہا تو بات ہوتی رہے گی۔ مختصر کرتے ہیں گفتگو کو۔ آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد بس آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اللہ رب العزت زندگیوں کو آسان بنائے، ہماری وقت گزر جاتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ ہے یہ سب کچھ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو حوصلہ دے کہ ہم اس دنیا کو عافیت کے ساتھ گزار لیں، اور اپنے رب کے حضور جب پیش ہوں تو تب تک اپنے رب کو منا چکے ہوں۔ معذرت خواہ ہوں، جنرل ساؤنڈ آپ کو بہت سننے کو ملے گا، وہ میں نے آپ کو بتایا ہینڈ فری نہیں ہے، لیکن آئندہ انشاءاللہ 1-2 دن میں ہینڈ فری لے لوں گا تو پھر اس پہ بات ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ فی الوقت کے لیے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے والدین کی خصوصی طور پر خدمت کرتے رہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت بڑی توفیق ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی وہ خدمت کریں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، صدقات کرتے رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ منقطع ہونے والا یہ سلسلہ جس کو جوڑنے کی میں نے دوبارہ کوشش کی ہے، اللہ اس کوشش میں مجھے قبول فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔